بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IAS بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے شمسی کیلنڈر کن کن ادوار سے گزرا اور موجودہ شکل اختیار کر گیا۔ ماہ فروری جو پہلے ہر سال 29 دن کا ہوتا تھا، اسے کب، کس نے اور کیوں 28 دن کا قرار دے دیا؟ لیپ کے سال میں ماہ فروری 29 دن کا کیوں ہوتا ہے؟ سال کے مہینے شروع ہی سے 12 تھے یا کم زیادہ تھے؟ کیا عیسوی کیلنڈر کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے یا نہیں؟ جولائی اور اگست دونوں مہینے اکٹھے 31 دن کے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بات کو شروع کریں گے اسلامی کیلنڈر سے۔ پہلے انسان نے چاند کو دیکھ کر دنوں کو گننا شروع کیا۔ جب نیا چاند نکلتا تو اس سے اگلے دن سے لے کر دوبارہ نیا چاند نکلنے تک 29 یا 30 دن لگتے۔ اس کو مہینہ کہا جاتا۔ پھر ایک موسم سے لے کر دوبارہ وہی موسم آنے تک چاند 12 دفعہ طلوع ہو چکا ہوتا، یعنی ایک سردی کے مہینے سے دوبارہ سردی آنے تک 12 مہینے لگتے تھے۔ اس لیے موسموں کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں نے 12 مہینوں کو ایک سال تسلیم کر لیا، لیکن اس نظام کو جو بالکل چاند سے تعلق رکھتا ہو باقاعدہ کیلنڈر کی صورت نہ دی گئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کی تاریخوں کے حساب و کتاب کو ہجری کیلنڈر کے نام سے وضع کیا، اور ہجری کیلنڈر کا پہلا سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال کو قرار دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیلنڈر ترتیب دیا تو اس وقت دنیا میں عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا جولین کیلنڈر رائج تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جولین کیلنڈر سے بھی پہلے رومیوں نے ایک کیلنڈر ترتیب دیا تھا جو کہ موسموں کے اعتبار سے تھا۔ اس کیلنڈر میں ابتداً 12 مہینوں کی بجائے 10 مہینے رکھے گئے، جن کے نام یہ ہوا کرتے تھے: مارچ، اپریل، مئی، جون، کونٹلس، سکسٹلس، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ اس کیلنڈر میں مشکل یہ تھی کہ ایک موسم دوبارہ 10 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 12 مہینے کے بعد آتا تھا، لہٰذا اس میں جنوری اور فروری 2 اور مہینے شامل کیے گئے اور سال کی ابتدا بجائے مارچ کے جنوری سے کی گئی۔ جب عیسائی بادشاہ جولیس نے اس کیلنڈر کو نئے طریقے سے ترتیب دیا تو اس نے کونٹلس کا نام تبدیل کر کے اپنے نام سے منسوب کیا اور اس کا نام جولائی رکھا، اور اب چونکہ کیلنڈر چاند سے آزاد تھا اس لیے دنوں کو اپنی مرضی سے رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا جولیس نے مہینوں کے دنوں کی تعداد اس اعتبار سے رکھی کہ سال میں کل 365 دن بنے۔ اس کیلنڈر کو جولین کیلنڈر کا نام دیا گیا۔ پھر جب جولیس کے بعد غالباً گریگوری بادشاہ آیا تو اس نے جولیس کی دیکھا دیکھی گریگوری نے سکسٹلس کا نام تبدیل کر کے اپنے نام سے منسوب کیا اور اس کا نام اگست رکھا۔ چونکہ جولائی میں جولیس نے 31 دن رکھے تھے تو اس نے بھی اگست میں 31 دن رکھے، تو یوں جولائی اور اگست اکٹھے دونوں مہینے 31 کے ہو گئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ سال بجائے 365 کے 366 دن کا ہو گیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماہ فروری جو پہلے ہر سال 29 دن کا ہوا کرتا تھا، اس کو 28 دن کا کر دیا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باقی رہا کہ سال تو 365 دن کا ہو گیا،
لیکن زمین اپنے محور کے گرد اپنا چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ یوں ہر سال 6 گھنٹے بچنے سے 4 سال بعد 24 گھنٹے یعنی پورا ایک دن زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس خرابی سے بچنے کے لیے لیپ کا سال مقرر کیا گیا، جس کے تحت ہر 4 سال بعد فروری 29 دن کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ تھی کیلنڈر کی تاریخ اور اس کی ترتیب خلاصتاً۔ اب یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جیسا کہ ہجری کیلنڈر کا تعلق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ عیسوی کیلنڈر کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہرگز نہیں، بلکہ آپ جان چکے ہیں کہ ابتداً یہ رومی کیلنڈر تھا جس کو عیسائیوں نے اپنایا۔ شاید عیسائیوں کی وجہ سے اس کو عیسوی کیلنڈر کہا جانے لگا۔ اپنے دوست محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔